اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ غزوہ احد کے تعلق سے یہ ہم اس جگہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس رکوع میں بھی غزوہ احد کے متعلق ہی بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کر لیا تھا کہ غزوہ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر نکلے 1000 اور 300 عبداللہ بن ابی واپس لے کر آ گیا، اور پھر وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کو کہہ دیا کہ اترنا نہیں ہے تم نے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک نے اوریجنلی تو فتح دی، کافر بھاگ گئے، ایسے بھاگے کہ ان تیر اندازوں کو اندازہ ہوا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب تو فتح ہو گئی ہے، تو وہ اتر کے آ گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں فَأَصَابَكُمْ، یہاں ایک لفظ آیا، وہ پھر اس کو واپس نتیجے، اس لیے نتیجے کا لفظ میں نے بولا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا نا، وہ فتح جو شکست میں بدلی ہے نا، جو افراتفری اور سراسیمگی جو پھیلی ہے نا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پچھلی دفعہ ہم نے وہ پڑھا تھا، شہادت کی خبر اس میں، اور پھر مسلمانوں پر کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے، آج ذکر ہوگا اس میں۔ اور مسلمان تو ہر طرح کے تھے، ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، جن کے جذبے سے یہ نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، نئے مسلمان بھی کئی ایسے تھے نا۔ لیکن ایمان کا لیول تو مختلف ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی، جتنا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہیں گے تو وہ ایمان اتنا راسخ ہوگا۔ اللہ خود تربیت کرتا ہے، اس ایمان کو کندن بناتا ہے، اس بندے کو کندن بناتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوگی، جنگ کے شکست کے حالات پیدا ہونے پر جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، اس میں کچھ لوگوں نے، کوئی زیادہ تر منافق تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے، لیکن شاید کچھ یہ باقیوں میں بھی کچھ ہوں ایسے، کیونکہ بہت سے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو ایک معاہدہ کر کے امن قائم کیا تھا، لوگ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی تھے، کئی خام خواہ کا ایمان کیوں لائے ہوئے تھے کہ وہ مدینے کی ریاست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھی، اس وقت ہو چکی تھی، شروع میں جو پہلے سال ہی جو معاہدے کیے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ جو بھی کیا۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے ایماندار نہیں تھے، لیکن جنگ میں شریک ہوں گے، وہ اپنے معاہدے کے تحت مدینے کے دفاع کے میثاق مدینہ ہم نے پڑھا۔ بہرحال کچھ ایسے کمزور ایمان والے کہیں یا کافر، یہاں تو لفظ کافر لکھا ہوا ہے، کہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کیسا ایمان ہے، کیسے اللہ کا مدد، کیسا رسول ہے جس کی اللہ کی مدد کا وعدہ تھا ان کے ساتھ، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئے۔ تو پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے ایسے ہی کہا کہ چلیں ہم عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں، اس سے ہم ابو سفیان کو کہتے ہیں ہمیں پناہ دے دے، کچھ اس قسم کی باتیں ہونے لگی، اور پھر ہم پھر جائیں ایمان پر، ایسے بھی تھے، یہ تو پتہ نہیں نبی بھی ہے یا نہیں، ایسی باتیں ہوں، ماں محمد وہ پچھلی دفعہ ذکر آیا۔ یہ اس کانٹیکس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، خطاب تو ڈائریکٹ مومنوں کو ہے، اور مومن دونوں درجے کے ہوں گے، ابو بکر صدیق کا ایمان والے بھی ہوں گے اور نئے تازے ایمان لانے والے بھی ہوں گے، لیول ان کا مختلف ہوگا، لیکن اللہ پاک خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم یطیعو اطاعت کرنا، اس کا یہ لفظ پہلے پڑھ کے آگے ہیں، لیکن یہاں آج ایک خاص ترجمہ کریں گے اس کا، پہلے یہی ترجمہ کرتے ہیں، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کو، ان تطیعوا، ان لگنے کے تطیعون نون گرا ہوا، تو اگر تم اطاعت کرتے ہو یا کرو گے الذین کفروا، جو کفر والے، یہ جو بکواس کر رہے ہیں کافر، جو باتیں نکل رہی ہیں، تو یہ تو چاہتے یہی ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تو پہلے بھی ہم نے پڑھا،
اہل کتاب بھی یہی چاہتے تھے، پہلے ہم اہل کتاب کے کام تھے، یردکم رد یردو لوٹا دینا، پھیر دینا، یردوکم یردونا یہ بھی یردو. اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ ان تطیعوا یہ شرط ہے کہ اگر تم نے، یہ شرط یہ ہے اگر تم نے ان کی پیروی کی تو یہ ہوگا، ہیں وہ پھر جواب شرط ہے یردوکم. تو وہ تطیعوا کا بھی نون گرا ہوا ہے شرط کی وجہ سے ان لگتا ہے، یہ بھی یردونا ہے، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے تمہیں، یہاں بھی نون گرا ہوا ہے جواب شرط. تو اگر تم کرو گے پیروی تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے، عقب کی ایڑیوں، تمہاری ایڑیوں کے بعد پھیر دیں گے، یعنی تم پھر کفر میں مبتلا کر دیں گے. اور پھر اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، فتن قلبو انقلب ینقلب ہم نے پڑھا، انقلاب جس لفظ نکلتا ہے پھر جانا، پلٹ جانا، تم پلٹ کر کیا ہو جاؤ گے، خاسرین خسارے والے ہو جاؤ گے. یہ تو سیدھا ترجمہ ہو گیا. یہاں پہ تطیعوا اطاعت کرنا، بالکل مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے، اطاعت کرنا، پیروی کرنا. طاف واو عین ہے یا الف عین ہے، جو اس کا روٹ لیٹرز ہیں، اس کی معنی یہی ہے. لیکن اطاعت کیسے کی جائے گی؟ کسی کی بات کو پہلے غور سے سنا جائے گا، وہ اس کا اثر ہوگا، پھر اس کی پیروی کی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سورہ دخان میں یا کسی اور صورت میں خطاب ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، یہ لفظ ہے، کافروں کی اطاعت نہ کر. تو اس کا کیا مطلب ہم لیں گے؟ ان کاف ہیں، کافروں کی مت مانو، ان کی سنو بھی نہیں، ان کی پرواہ بھی نہ کرو، اس کو جو بکواس کر رہے ہیں اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ. وہاں پہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وہ جو وہاں پہ لفظ ہے، تم ان کے ساتھ قرآن کو لے کر جہاد کرتے رہو. وہاں پہ بھی تطیع کا لفظ ہے کہ ان کافروں کی مت مانو، مت سنو، مت غور کرو ان کی بات پر. یہ اطاعتیوں کا یہ مطلب بھی ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ اے مومنو تم یہ جو باتیں پھیلا رہے ہیں نا، اس کی بالکل پرواہ ہی نہ کرو. اگر تم یہ پرواہ کرو کہ ان کا تو منصوبہ یہی ہے کہ تمہیں تمہارے ایڑیوں پر پھیر دیں اور تمہیں اسلام سے پھیر کر پھر کفر میں مبتلا کر دیں گے، فتن قلبو خاسرین، اگر ایسا ہو گیا تو پھر فتن قلبو تم لوٹ جاؤ گے خاسرین، خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الانسان لفی خسر ہے نا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، حوالات رہتے ہی ہے نا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار کام کرنے والے خسارے سے بچ جائیں گے، فائدہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، مزے کرنے والوں میں ہو جائیں گے. تم تو وہ ہو ایمان والے، یہ چار کام تم میں آ چکے ہیں، اگر لوٹ جاؤ گے تو پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے جو خسارے والے، ساری انسانیت کا جو خسارہ ہے اس میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ مطلب ہے کہ کافروں کی جو بھی باتیں اس وقت وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں یا نبی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں یا تمہارے دین کو ہلکا کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان پہ بالکل پرواہ نہیں کرنی، ورنہ تم خسارے میں ہو جاؤ گے. ان کی کیا پرواہ کرتے ہو؟ بل اللہ مولاکم، یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی. نہیں بھائی، بل اللہ مولاکم، تمہارا کارساز، کام کرنے والا مولا اللہ ہے، وہ کہیں نہیں گیا، تمہارا مولا تو موجود ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہی ہے بہت بہتر مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، وہ مدد کرنے والا موجود. یہ تم کانسیپٹ ہی چھوڑ دو کہ اللہ نے تمہاری مدد، آگے آیت آ رہی ہے، اللہ نے تمہاری مدد سے منہ موڑ لیا، ایسے ہرگز نہیں. اللہ تمہارا مولا ہے، اس سب کے باوجود بھی تمہاری مدد کرنے والا، سب سے اچھی مدد کرنے والا موجود ہے، وہ مولا بھی موجود ہے. آگے پھر اللہ ان کو تشریح کر رہا ہے، مولا موجود ہے. اچھا، یہ خیر الناصرین، یہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے اچھا، یہی ہے نا. یہ خیر مخفف ہے اصل میں، اخیرو، اکبرو، اکبرو جیسے ہے نا، اصغرو، یہ بھی اخیرو ہے. اخیرو کو خیرن بھی لکھتے ہیں، خیر بھی لکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھا. اکبروں کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ سب سے بڑا. اصغرو سب سے چھوٹا. احسنو سب سے اچھا. یہ بھی اسے اخیرو ہے، سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے. خیر ہم ترجمہ اس کو کرتے ہیں سب سے اچھا مدد کرنے، ناصر، نصر ینصر سے ناصر، ناصرین جمع کرنے والے. اب یہ طے ہو گیا تمہارا مولا موجود ہے،
तुम्हारी मदद कहीं भी नहीं गई, वो मदद करने वाला भी तुम्हारे साथ है, वो मदद करने वाला है। अल्लाह उनको बता रहा है, तुम घबराते क्यों हो? सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रोबा, सनुल्की सीन अनकरीब, अलका युल्की डाल देना, अलका युल्की सनुल्की हम डाल देंगे, हम डाल देंगे, फी कुलूबिल लज़ीना कफरू काफिर लोगों के दिलों में, कुलूब कल्ब की जमा है, कुलूब लजीना काफरू उनके दिल जो कुफर वाले हैं, क्या डाल देंगे? अर्रोब, तुम्हारा रोब डाल देंगे। वो इस देखे ना, इस वक्त वो फतह हुई है काफिरों को, उनकी शान क्या होगी? रोब डला था ना बदर के बाद, तो ऐसा रोब डला था कि उनको जगह नहीं मिलती थी कि हम किधर जाएं, लेकिन अब उनका उलट हो गया था। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे ना ना ना, तुम ये वक्ती जो तुम्हें शिकस्त हुई है, तुम इसमें बिल्कुल मत घबराओ, फिर उसी हालत पे लौट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है कि मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा रोब काफिरों पर पता नहीं उन्होंने कोई डिस्टेंस बताया, इतना रोब नबी का पहुँचता है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो वक्ती उन्हें फतह हुई है, रोब की फिलहाल शान में है ना कि हम जीत गए हैं, 70 मारे हैं, हम वो लौट गए, हम रोब डाल देंगे काफिरों के दिलों में, वैसा ही वो फिर मरहूब हो जाएंगे, मरहूब रोब डाल देंगे। उसकी वजह भी बता रहे हैं अल्लाह पाक, बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, बिमा बे इस बा को बा सबबिया कहते हैं ना, सबब इसके, सबब मा, सबब इसके कि क्या सबब उसका है? अशरकू बिल्लाहि, इन लोगों ने, कुफर वालों ने, अशरकू बिल्लाहि, अल्लाह के साथ उन्होंने शिरक बना लिया, मा उस चीज़ को, लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जो अल्लाह ने कोई उसके लिए कोई दलील नाज़िल ही नहीं की। अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से शिरक कि अल्लाह के साथ ये भी मददगार है, शिरक है, कोई काम करने वाला है, अल्लाह ने कोई दलील नहीं दी, कोई अकली दलील भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से तो क्या नाज़िल होती, किसी के पास अकली दलील नहीं है। जिन लोगों को ये शिरक शरीक कर रहे हैं अल्लाह का, अकल से भी सोचो तो दलील नहीं बनती, किसी किस्म की दलील है ही नहीं है इनके पास, बस ऐसे ही मान रहे हैं, उनको शिरक बनाए हुए। तो जो मुशरिक होता है, जो मुवाहिद होता है ना, वो किसी की रोब में है। जितना अल्लाह पे ईमान होगा ना, बस करने वाला एक, शिर्क के मुकाबले में तौहीद है ना, जो तौहीद वाले होते हैं वो रोब में नहीं आते, जो मुशरिक होते हैं वो रोब में। अल्लाह यही कह रहा है ना कि उन पे रोब क्यों आ जाएगा, मरहूब क्यों हो जाएंगे, कि वो मुशरिक हैं, उनकी नज़रें इधर उधर जाती हैं, कभी इससे हो जाने का उन्हें ख्याल होता है हमारे लिए ये कोई काम कर देगा। जो मुवाहिद होता है उसको पता है मेरा मौला, मेरा कारसाज तो बस एक ही है, मेरे सारे काम उसी से बनने हैं, कोई किसी से कुछ नहीं होता, मेरी जिंदगी मौत जीना मरना नफा नुकसान सब कुछ उसी के हाथ में। तो फिर किससे रोब में आना, फिर किस चीज का रोब हम मुझ पे पड़ सकता है? जो करना है वो अल्लाह ने करना है, सब कुछ अल्लाह ने करना है, तो फिर मैं किसी चीज से क्यों घबराऊं? मोमिन जितना ईमान पुख्ता मजबूत होगा ना, उतना ही उस पर किसी चीज का रोब पड़ना या दबाव पड़ना बिल्कुल नहीं होगा। आप देखें ना, मोमिनीन को जरा बराबर कोई असर नहीं होता। तो इसलिए जो मुशरिक होता है उन पे उल्टी बात होता है। ये शिरक की वजह से उनकी दिलों की हालत ऐसी है कि अनकरीब उन पर तुम्हारा रोब फिर बैठ जाएगा। बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन नार, अल्लाह पाक ने उनका ठिकाना भी बना दिया। ये जो कुफर वाले लोग हैं इनका तो ठिकाना जहन्नुम है। मोमिनों का ठिकाना पहले पीछे भी जिक्र किया ना कि उनको जब माफ़ कर देंगे, जज़ा मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी, पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना। ये काफिर लोगों का ठिकाना तो वो जहन्नम है। इनको वक्ती फतह ये जो हो गया ये भी ख़त्म हो जाएगी, वक्ती फतह भी नहीं है, फतह भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं वो फतह भी, क्या फतह थी, उनको रोब अल्लाह पाक ने उसी वक्त डाल दिया था। उनका ठिकाना मावा, मावा पहले भी पढ़ा है कि उनका ठिकाना अन्नार, अन्नार आग को कहते हैं, लेकिन अन्नार जहन्नम को कहते हैं, दोज़ख को कहते हैं। उनका ठिकाना जहन्नम है। और वह बेसा मसवत ज़ालिम, मसवा भी ठिकाने को कहते हैं, वो भी रहने की जगह को कहते हैं। बेसा मसवत ज़ालिमीन, क्या ही बेसा, बेसा लफ्ज़ पहले पढ़ा हुआ है, क्या ही बुरा है, क्या ही बुरा, मसवत ज़ालिमीन, इन जालिमों का क्या ही बुरा ठिकाना है। तो उनका ठिकाना जहन्नुम है। यहाँ पे ये रोब की बात हम कर लें, अपरेंटली तो उनकी फतह हुई है, लेकिन आगे फिर दोबारा जिक्र आएगा, शायद आगे भी कहीं आ जाएगी। लेकिन सोचे ना उनकी फतह क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हैं, सहाबा घबराए हुए हैं, परेशान हैं,
اور پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، کئی مدینہ واپس چلے گئے ہیں، آگے پھر دوبارہ ذکر آ رہا ہے، مدینہ واپس چلے گئے ہیں، تھوڑے سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبری بری حالت میں شکست ہو چکی ہے، اور وہ 3,000 کا لشکر، ان میں پتہ نہیں کتنے مرے ہیں، 24-25 پتہ نہیں زیادہ جو بھی مرے ہیں ان کے، باقی 3,000 کا لشکر ہونے کے موجود تھا، وہ تو اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے آئے تھے نا۔ اس سے اچھا موقع ان کے پاس کون تھا کہ اب تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ یہ غرق ہو چکے ہیں، جاؤ مدینہ میں، ساتھ مدینہ ہے احد میں، تو تباہ و برباد کر کے رکھتے تھے۔ ایسے ہوا بھی، سنا ہے خالد بن ولید کہتا ہے کہ ان کو یہ اوپر پہاڑ پہ چڑھے ہیں، ہم چلیں پہاڑ پہ جا کے ان کو مارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ذکر کیا تھا، پہاڑ پہ حضور صحابہ کو ان کو اٹھا کے پہاڑ پہ احد پہ چڑھ گئے تھے، اس جگہ پہ اب زیارت کرنے جاتے بھی ہیں لوگ۔ تو خالد بن ولید نے ابو سفیان کو کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ اوپر ہیں پہاڑ پہ ہیں، یہ ہمیں ماریں گے۔ روب اسی وقت موجود تھا، وہ پھر یہ روب کا بات ہے، یہ وہاں سے گئے اور پھر آگے بھی کہیں جا کے ذکر ہوا ان کا کہ یہ تو ہم سے، ان کا تو پورا کلا کما کیا نہیں، ہمیں موقع ملا ہوا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر ہوگی کہ کہیں ان کا واپس لوٹنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جا کے پھر انہوں نے تیار کیا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور نکلے ہیں مدینہ سے۔ ابھی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نکلے ہیں، وہ جب یہ جنگ ختم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر جب خیال ہوا کہ یہ پھر واپس نہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں۔ وہ تو وقتی طور پر ایک واقعہ ہو گیا تھا نا کہ وہ اتر کے آگے اللہ پاک نے بتایا ہوا، وہ اللہ پاک، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ حقیقتی تکوینی امور ہیں، اللہ کی علم میں یہ بات موجود تھی کہ ایسے ہونا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، اللہ کی تکوینی امور وہ تو ہونا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میں اپنے انہی ساتھیوں کو لے کر میں نکلوں گا ان کے پیچھے۔ ان 3,000 کے پیچھے نکلے، دوبارہ نکلے، لیکن وہ پھر ایک جگہ پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کا نام بھی مینشن ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ، تو اللہ نے روب ڈالا نا، سنلقی من قریب، روب ڈال دیں گے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، ان کی عقل میں نہیں آئی کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر کے چلے جائیں۔ تو یہ کیا، یہ فتح ٹھیک ہے مسلمانوں کو شہادت، وہ بتا رہے ہیں اللہ پاک یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں نا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، یہ سارا کام اس لیے ہے کہ تم میں ہم شہید لیتخذ منکم شہداء، تم میں سے شہداء ہم بنا لیں، پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، تو شہداء ان میں ہونا بھی بڑی ایک سعادت ہوتی ہے، بنا لیں۔ تو یہ آگے اللہ پاک پھر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہم ان کے روب ڈال دیں گے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے بل اللہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہی تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، یہی وعدہ ہوتا ہے اس جنگ میں، یہی وَلَقَدْ، یقیناً تحقیق، صدقکم اللہ، اللہ نے تم سے وعدہ، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ کب؟ اذ تحسونہم بإذنہ، یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی، اذ تحسونہم بإذنہ، ترجمہ سے اذ تحسونہم، جب تم قتل کر رہے تھے، بإذنہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، جب ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو اللہ نے وعدہ کر دیا تھا تمہیں فتح ہو گئی تھی نا، فتح تو ہو چکی تھی۔ آگے پھر اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ فتح کی حتیٰ، یہاں تک کہ یہ تحسونہم کا لفظ ذرا سن لیں، ہم نے اس کا روٹ لیٹرز کے ساتھ ایک لفظ پیچھے پڑا ہوا ہے، احسا، فلما احسا عیسیٰ فلما احسا منہم الکفر قال من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان میں احسا، جب انہیں احساس ہوا ان میں یہ کفر مضبوط ہے، تو قال من انصاری اللہ، کہ میری اللہ کے ساتھ میری مدد کرنے والا کون ہے۔ احسا کا معنی وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا احسا، احسا یہ باب افعال سے، احسا یحس احساسا، اس کے 3 لفظ یہ ہے کہ ماضی اس کا احسا ہوگا، یحس احساسا، وہ مزید فی ہے، لیکن اس کا یہ الف والا ہٹائے نا، باقی رہ جاتے ہیں 3 ہی حروف جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، وہ 3 رہ جائیں، وہ ہے ہا سین سین، وہ یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی ثلاثی مجرد استعمال ہوئے یہاں پہ۔ حسا اس کے معنی الٹا ہے، اس کا معنی الٹا ہے کہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے جب اس میں ڈالتے ہیں تو معنی الٹے ہوتے ہیں کئی جگہ، جیسے فلسہ دولت ہونا، افلاسن میں جب ڈالیں گے تو دولت کا نہ ہونا، الٹا ہو جاتا ہے نا، اس طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹا ہے، وہاں پہ احساس ہونا ہے، حسہ کا مطلب ہے احساس ہونا، یہ یہاں پہ حسہ صرف کریں گے
एहसास को मिटा देना, उसको ख़त्म कर देना, ज़ाइल कर देना। इस्तहुस्सूनहुम, जब तुम उनके एहसास को ख़त्म कर रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे। इसलिए इसका तर्जमा ये किया कि जब उनको मार रहे थे, उनकी सलाहियतों को ख़त्म कर रहे थे। इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नि, अल्लाह के हुक्म से तुम उनको मार रहे थे। ये कैसा मारा था? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पड़ाव लगाया, तो आपको हमें पता है ना, ग़ज़वे बदर आमतौर पर जंग तो पहले मुबारज़त से होती थी ना, उधर से एक आदमी आया तो इधर से एक आदमी नहीं आया। तो उधर से जो आदमी आया था पहला, वो बनु अब्दुद्दार कहते हैं कि कुरैश का जो अलमबरदार लोग होते थे ना, वो उस कबीले से होते थे, बहुत बहादुर कबीला था। उसी को बदर में भी झंडा उसी के पास, वो अलमबरदार झंडा उसी के पास था, लेकिन वो जल्दी मारा गया और भाग गया और ऐसे हो गया। तो ये बनी अब्दुद्दार वालों को अबू सुफियान ने ताना दिया था, झंडा फिर उन्हीं के पास था। उन्होंने कहा बदर में तुमने झंडे की हिफाजत नहीं कर सके, झंडा बड़ी ऊंची चीज़ होती है ना। उन्होंने कहा कि हम जान देंगे। बनु अब्दुद्दार पहले बड़े बहादुर लोग। बनु अब्दुद्दार का एक बंदा आया ना झंडे वाला, पहले मुबारजत के लिए वो आया। ये हमारे हजरत ज़ुबैर बिन अवाम ने उनको पहले जो कत्ल किया, उसको कत्ल किया। ज़ुबैर बिन अवाम कहते हैं बहुत फुर्तीले थे ना, वो ऊँट पे आ रहा था, फुर्तीले, इन्होंने जंप करके इसके ऊँट पे चढ़े हैं और गर्दन में डाल के नीचे गिराया, उधर मार दिया। फिर बनु अब्दुद्दार का एक और बंदा आया, 9 बंदे आए जी, और हमारे साहबा 9 के 9 को उन्होंने मारा। और फिर जो हमला हुआ ना, तो इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नि, उनको ऐसा मारा कि वो भागे। फिर वो जैसे मैं कहता हूँ ना, ये पीछे पहाड़ है, इधर रमाद की है, तो ये जंग है, वो भागे, वो भागे। तो ये फतह कर आगे क्या, ये तुम ज़बह कर रहे थे कब तक, हत्ता, उसकी लिमिट बता दी, कब तक तुम्हें ये तुम उनको मार रहे थे, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ थी। हत्ता इज़ा फशिलतुम, 3 लफ्ज़ हैं आगे, हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र व असैतुम, ये 3 बातें। हत्ता इज़ा फशिलतुम, ये फशिलतुम हम पीछे भी पढ़ा है, ताइफतान अन तफशल, तफशला के पढ़ा था ना, कमज़ोरी दिखाना, नामर्दी दिखाना। फाशिला यफशल से कहा है, सामिया यसमाओ के वजन पर। हत्ता इज़ा फशिल तुम, जब तुमने नामर्दी दिखाई, जब तुमने कमज़ोरी दिखाई। अच्छा, वो कमज़ोरी भी अभी डिस्कस करते हैं, किस बात में कमज़ोरी दिखाई। हत्ता इज़ा फशिल तुम, जब तुमने कमज़ोरी दिखाई, व तनाज़अतुम फिल अम्र, तनाज़ा उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, झगड़े को कहते हैं तनाज़ा। ये जो नून ज़े ऐन नज़ा कहते हैं खींचने को। ये नज़ा का आलम जब होता है किसी बंदे पर, उसमें से रूह खींची जाती है ना, इसलिए कहते हैं उस पर नज़ा का आलम है। तो उसको बाब तफ़ाउल में जब डालते हैं, तनाज़ा में जब डालते हैं, तनाज़ा तुम, जब तुम जब उसमें बाब तफ़ाउल में डालते हैं, उसका मतलब होता है दोनों तरफ से खींचातानी होती है। कोई इधर खींच रहा है, कोई, इसको तनाज़ा कहते हैं। तनाज़ा इसी तरह होता है, मैं ये बात करता हूँ, दूसरा ये बात करता है, अपोजिट बात करता है। तनाज़अतुम, जब तुम तनाज़े में, खींचातानी में पड़े थे, फिर अम्र, उस काम में, उस अमर में, तनाज़े में पड़े हुए थे। वह असई तुम, और तुमने नाफरमानी की, आसी हमने पढ़ा हुआ है, असई तुमने नाफरमानी की। मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, मिन बाद, उस चीज़ के बाद, मा अराकुम, जो तुम्हें दिखाया। रआ उसने देखा, रआ उसने देखा, अरा में जब करेंगे उसने दिखाया। मिन बाद मा अराकुम, जब अल्लाह ने दिखा दिया तुमको, मा तुहिब्बून, जो तुम पसंद करते हो। क्या दिखा दिया था? दिखा कि अच्छा, इसको फशिल तुम जरा पहले बात है, इसकी बात करेंगे। कहाँ पे कमज़ोरी, कहाँ से दिखाई थी कमज़ोरी? ओरिजिनली कमज़ोरी कहाँ से शुरू हुई? वो टीले पे बैठे हुए लोगों ने गलत तावील की। ओरिजिनली तो आमतौर पर ये कहते हैं हुजूर के हुक्म की नाफरमानी की, ठीक है, प्रैक्टिकली तो हुजूर के हुक्म की नाफरमानी हुई है, लेकिन गलत तावील की वजह से नाफरमानी है। डायरेक्ट हुजूर के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। जो उतर के आ गए, उनका भी ये ख्याल था कि हुजूर का हुक्म अब तक लागू नहीं, अब लागू नहीं, अब तो फतह होगी। हुजूर ने कहा था जंग के वक्त हमारी यहाँ पे ड्यूटी थी, अब तो जंग, वो भाग गए, इसलिए वो उतर के आ गए।
اور جو لوگ ادھر رکے ہوئے وہ اس میں اڑے ہوئے تھے. نہیں حضور نے تو اچھا حضور نے یہ کہا تھا کہ ہماری بوٹیاں اگر پرندے بھی چیلیں بھی کھا لینا تو تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے. تو تعویل یہ بھی تھی ان لوگوں کی کہ یہ تو شکست کی صورت میں تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے تو تم نے ادھر ہی ڈٹے رہنا کچھ بھی. اب تو شکست بھی کوئی نہیں, وہ تو فتح ہو چکی ہے, الٹا ہو گیا. ان کی تعویل یہ تھی. لیکن عبداللہ بن جبیر پڑھتے ہیں, جبیر پڑھتے ہیں, عبداللہ بن جبیر وہ ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, حضور نے کہا تھا ادھر رکھو. اب ان کی تعویل بھی درست تھی. ان کی تعویل ایسے موقع پر عام طور پر جو تعویل اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں نا, اس پہ دونوں کو اجر ملتا ہے, ان کو دونوں کو اجر ملتا ہے اس میں. لیکن اس میں خرابی دونوں کو اجر ملنے کا مشہور ہے نا, 2 سال بعد جو غزوہ بنو قریظہ میں ہوا دونوں کو اجر ملا نا. وہ مشہور واقعہ ہے جب غزوہ خندق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار کھول دیے, جبریل علیہ السلام آگے. مشہور واقعہ جلدی سے گزرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قریظہ نے جنہوں نے غداری کی ہے, اس نے احزاب کے ساتھ ملا کر غداری کیا, ان کا علاج تم کیے بغیر ہتھیار کھول رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہتھیار پہنے اور صحابہ کو کہا نہیں, نکلو بنو قریظہ کی طرف. بنو قریظہ پہ جا کے کیا حکم کیا فرمایا, تم نے عصر کی نماز, زور کی نماز پڑھ چکے ہوں گے, عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. تو وہاں چل پڑے صحابہ تیزی کرنے کے لیے. درمیان میں عصر کا ٹائم ختم ہونے لگا, مغرب ہونے لگی. کچھ صحابہ نے کہا کہ نماز جا رہی ہے, پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں, حضور نے کہا تھا وہاں پڑھو. انہوں نے کہا نہیں یار, نماز کا وقت جا رہا ہے, حضور نے تو یہ کہا تھا کہ جلدی پہنچو, عصر کی نماز تک ادھر پہنچو. اب نہیں پہنچ سکتے تو پھر نماز تو قضا نہ کریں نا. کچھ لوگوں نے پڑھ لی, کچھ لوگوں نے ادھر قضا کر کے پڑھی. جب فائنلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدمہ پیش ہوا غزوہ بنو قریظہ کے بعد جب پیش ہوا, انہوں نے کہا دونوں ٹھیک کیا, دونوں کو سوال. تعویل ان کے اجتہاد ان کا اخلاص سے تھا دونوں کا. تو یہاں پہ بھی دونوں گروپ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کا بھی اپنی تعویل اجتہاد. انہوں نے نافرمانی حضور کی یوں نہیں کی, غلط تعویل ہوئی ان سے. لیکن یہاں پہ وہ آسائی تم لکھا ہوا ہے, تم نے نافرمانی کی. نافرمانی انہوں نے کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی فقد عصال, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایسے ہی ہے نا, ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ, قرآن پاک میں ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قرآن پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ, من عصانی فقد عصا اللہ. حضور کی اسی حدیث میں اور الفاظ ہیں ومن عصا امیری, جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی فقد عصانی, اس نے میری. وہاں پہ یہ عصائے تم عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کی ہے. انہوں نے حضور کی نافرمانی کی تو تعویل ہوگی نا, چلو جو ان کا. لیکن عبداللہ بن جبیر تو ان کے لیڈر تھے نا, اس کی ماننی تھی. وقتی اس گروپ والوں کو تھا تو لیڈر عبداللہ بن جبیر ہے, اس کی نہیں مانی. بات ہے تم یہ اس کے لیے اس کی نافرمانی کی. مجھے جیسے دیکھے نا حضور کی نافرمانی جی کی وہ غلط تعویل کی وجہ سے کی, وہ قابل معافی ہے. لیکن یہ والی جو ہے تم جو وہ امیر موجود ہے, فائنل فیصلہ امیر کا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے جب نکلے ہیں تو مختلف لوگوں نے مشورہ دیا نا کہ ادھر ہی بہ کے کریں. عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال بھی تھا کہ مدینہ میں ہی رہ کے ہم دفاع کریں, ایسا ہی تھا خیال, تو ان کا یہ بھی تھا. لیکن جب سب مشورہ ہوا تو فائنل فیصلہ تو حضور کا ہے. حضور نے فیصلہ کیا نکلنا ہے تو بس نکلنا ہے, پھر تو کسی کا مجال نہیں ہے نا کہ نہ میں نے نہ نکلنے کا بھی فیصلہ. حضور کا اپنا فیصلہ بھی شاید یہی ہوتا نہ نکلیں. لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا امیر کا حکم ہے تو پھر آپ نے نکلنا ہے. یہاں پہ امیر کا حکم ٹھیک ہے, اب تعویل کر رہے ہیں, لیکن فائنل فیصلہ تو عبداللہ بن جبیر کا ہے. عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کی, یہ ہے تم عبداللہ بن جبیر کے لیے. حضور کے لیے پریکٹیکلی تو حضور کے حکم کی نافرمانی ہو گئی نا, لیکن اس کی تعویل ہے. لیکن عبداللہ بن جبیر کی نافرمانی کی کوئی تعویل نہیں ہے. وہ تو اس وقت لیڈر ہے, فائنل حکم اس کا چلے گا. یہ جو کہتے ہیں نا اطاعت امیر, یہ سماع و اطاعت جس کو کہتے ہیں, اطاعت کرنی, امیر کی اطاعت بہت لازمی. اس لیے امیر کی جو آپ کا امیر ہے اس کی ماننی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تینوں باتیں کہ اللہ نے تو تمہیں فتح دے دی تھی, لیکن پھر تم نے کمزوری کس میں دکھائی؟ اس سماع و اطاعت میں کمزوری دکھائی تھی. یہ کمزوری, اوریجنل کمزوری کہاں سے آئی تھی؟ اس میں جو امیر کی مکمل اطاعت کرنی ہوتی تھی اس سے پیچھے ہٹے تھے.
اور پھر تنازع پھر تنازع بھی ہوا اور وعصیتم اور اس کی نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون, یہ بھی بڑی مزدار بات ہے. من بعد ما اراکم, یہ تمہیں دکھا دیا گیا تھا ما تحبون, جو تم پسند کرتے ہو. کیا خیال ہے, کیا پسند کرتے ہو؟ کوئی آئیڈیا ذہن میں آتا ہے؟ جیت, فتح. فتح. ایپل کچھ لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کہ مال غنیمت, دنیا مال غنیمت, نہ فتح. اس لیے کہ قرآن پاک میں آگے سورہ صف میں ہے نا کہ وہ جہاد کرنے والے یہ بڑے کامیاب اور ان کو ہم جنتیں دیں گے, وہ سب کچھ دیں گے, ذالک فوز العظیم. اگلی آیت میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ كَبِيرٌ. وَأُخْرَىٰ, اصلی چیز تو مومن کی جو منزل ہے وہ تو آخرت ہے نا, اس کی نعمتیں ہیں. ذالک فوز العظیم, سورہ صف میں ایسے کہا وہ فوز العظیم ہے, وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا ہے نا, اور دوسری چیز بھی وَأُخْرَىٰ, اور یہ ایک اور بھی تحبونا, جو تمہیں بہت پسند ہے. کیا؟ نصر من اللہ و فتح قریب. یہ بہت پسند ہے, ہر ایک کو پسند ہوتا ہے نا فتح مل جائے. لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ پسند تو ہوتا ہے, یہ دنیا کی چیز ہے, یہ فتح دنیا کی چیز ہے نا, یہ آخرت کی چیز تو نہیں ہے. یہاں جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اگر فتح ہو جائے, جو بھی ہو جائے, دنیا کی چیز ہے نا. یا مسلمانوں کو جو فتح ہوتی ہے, بدر میں فتح ہوئی, دنیا کی چیز ہے. لیکن مومن کی نظر تو آخرت کی برف ہوتی ہے نا. لیکن اللہ پاک دنیا کی فتح بھی دیتا ہے. اللہ پاک نے کہا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, بڑی اونچی چیز ہے, دنیا کی فتح دیتا ہے. تو یہ فتح ہے, اللہ نے فتح دکھا دی تمہیں, اور پھر اس پر تمہارا یہ بات ہوگی. فتح دیکھنے کے بعد تم پہ یہ بات ہوئی. اور پھر اللہ پاک آگے ایک بڑا زبردست سینٹنس ہے, منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دنیاوی چیز کو زیادہ لائک کر رہے ہیں, اس کو بھی فتح ہی مانے. اس کے لیے تمہیں بڑا شوق تھا, ہم اس میں شریک ہوں, مال غنیمت جمع کرنے میں, مجاہدین کا ہم ساتھ دیں جمع کرنے میں ہیں. کیونکہ آگے پھر ذکر آ رہا ہے, یہ لوٹ کی بات نہیں ہے. مال غنیمت تو کوئی شریک ہونے والا جمع کرے یا نہ کرے, اس کا حصہ تو غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں طے ہو چکا تھا. تو منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی یہ فتح بھی کہہ لو یا مال غنیمت کو جمع کرنا بھی کہہ لو, کسی کے دل میں آ سکتا ہے. کوئی ایسی کمزوری تو نہیں, مال غنیمت جتنا زیادہ جمع ہوگا اتنا زیادہ مجھے بھی فائدہ ہوگا, فرض کریں یہ ہو سکتا ہے. لیکن فتح اور مال غنیمت دونوں کو کچھ ایسے ہیں. لیکن منکم من یرید الآخرہ, کچھ ایسے بھی ہے جو ان کی نظر اور کہیں نہیں تھی. عبداللہ بن جبیر نے ان کا جو بھی مرضی ہو جائے, میں نبی کے حکم کو نہیں توڑوں گا, میں مر جاؤں. مر گئے وہ سارے, جو اوپر 10-15 لوگ رہ گئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے. تو وہ ہے منکم من یرید الآخرہ. ان کی آخرت منزل تھی, وہ سب کچھ ہو جائے, ان کو آخرت کی منزل تھی, دنیاوی منزل نہیں تھی. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہم نے تو تمہیں فتح دے دی تھی, اور لیکن تمہاری اپنی اس کمزوری کی وجہ سے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. یہ بات جب ہو گئی نا, تو ثم پھر مدد کرنے کے بعد جب تم نے یہ کمزوری دکھائی, ثم پھر صرفکم, اس نے صرفا پھیر دینا, تم کو عنہم. دیکھیں نا وہ ادھر بھاگ رہے ہیں, سارے مسلمانوں کا رخ بھی ادھر ہے. تو جب یہ خالد بن ولید نے پیچھے سے جب وہ کیا نا, تو ان کو ادھر مڑنا پڑا. ایسے ہی ہے نا, ثم صرفکم عنہم, ان سے رخ پھیر کر ادھر کرنا پڑا. پھر جو کچھ ہوا وہ تو ہوا. پھر تو ہمیں پتہ ہے نا, ادھر سے خالد بن ولید کا دستہ تھا, ادھر سے وہ کافر بھی لوٹ آئے گئے, درمیان میں ان کو پھر اس لیے اتنا نقصان ہوا. 70 صحابہ بھی شہید ہوئے, بھاگ بھی گئے, حضور کی شہادت کی خبر بھی ہو گئی, سب کچھ ہوئے. لیکن اوپر وہ کمزوری اللہ پاک نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے. لیکن اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے, یہ جو لوٹانے والی بات کی ہے, یہ جو تمہیں رگڑنے والی بات کی ہے, چکی کے 2 پارٹوں میں تمہیں لے آیا, ادھر سے خالد بن ولید, ادھر سے وہ واپس آ گئے. لیبتلیکم, یہ بڑی کمال بات ہے. یہ کہ یہ کام اللہ کی تکوینی امور میں تھا. لیبتلیکم, ایسا کرنا تھا اللہ نے. یہ کس لیے کیا؟ اللہ نے کیا. لیبتلیکم, لے یہ لام علت اس کو کہتے ہیں. ابتلا یبتلی, آزمانا. لیبتلیکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, آزمائش کرے. یہ تمہاری آزمائش کے لیے یہ ساری سختی تم پر نازل کی. یہ جو سارے معاملات ہوئے اللہ کے علم میں موجود تھا کہ یہ سارے معاملات تکوینی امور ہے, ایسے ہی ہونا تھا, اللہ کو پتہ تھا. اور یہ اس کے لیے, لیکن
یہ جو تمہارا قصور ہوا اللہ پاک نے پہلے کہہ دیا. یہ نہیں ہے کہ تمہارے قصور کی وجہ سے تمہیں سزا دینا مقصود تھا. نہ، اللہ نے یہاں نہیں کہا سزا دینا مقصود نہیں کہا. کمزوری کی نشاندہی کر دی. کہا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ تمہاری آزمائش کے ہوا ہے. جو کمزوری دکھائیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ پہلے کہہ دیا. ہم نے وہ کمزوریاں جو لغزش یا تو بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وہ اللہ تم سے معاف کر چکا. وَلَقَدْ کر چکا، یہ اللہ تمہاری وہ کمزوری لغزش معاف کر چکا. یہ سارا جو کام ہو رہا ہے، نقصان بھی جو ہوا ہے، یہ تمہاری لیبتلیکم، تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے. ورنہ تو واللہ ذو الفضل علی المومنین، تم تو سارے مومن ہو، اللہ تو بڑا فضل والا ہے تم پر. ذو فضل، ذو فضل، ذو والا کہتے ہیں، ذو فضل، ذو الجلال والاکرام، ایسے جلال و اکرام والا. ذو کا مطلب ذو ذا دی، اس کے اعراب یوں ہے، ذو حالت رفع میں، ذا حالت نصب میں، اور ذی حالت جر میں. تو یہاں پہ حالت ذو فضل عظیم، فضل والا ہے علی المومنین، مومنوں پر، تم پر تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ آزمائش بھی اللہ کا فضل ہے، یہ آزمائش بھی اللہ کا فضل ہے. آگے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں اللہ کا فضل کیسے ہے. جب اس آزمائش سے گزرو کے جو کچھ ہوگا وہ آگے اگلی آیت میں اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے. تو یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، یہ تمہیں آزمائش کے لیے تھا. جو لغزش تھی وہ اللہ پہلے کہہ رہے ہم نے معاف کر دی، وہ ہم نے معاف کر دی تھی. اللہ فضل کرنے والا ہے. اور پھر اسی جنگ کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے. تمہاری حالت کیا ہوگی تھی یہ جب بڑے جنگ کی پانسا پلٹ گیا. تم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اذ تسعدون، جب وقت یاد کرو نا کیا کیا اللہ نے پھر کیا کیا. اذ تسعدون، جب یہ صورتحال لیبتلیکم کا موقع آیا تو کیا ہوا، پھر تم بھاگے. اذ تسعدون، اسعد یسعدو کہتے ہیں اونچائی کی طرف جانا. یہ پہاڑ پہ چڑھے تھے، پیچھے پہاڑ ہے نا، یہ یہاں جنگ ہوئی، ادھر آئے، ادھر سے خالد بن ولید آ گیا. تو یہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چڑھایا تھا بعد میں. پہاڑ کی طرف مسلمان بھاگے تھے جدھر سے منہ جنگ میں. تو اس تو سعدون، جب تم اونچائی پہ چڑھ رہے تھے، اسعد یسعدو اس کا روٹ لیٹر ہے. تو سعدون، تم چڑھائی پہ چڑھتے چلے جا رہے تھے. کہاں پہ اس تو سعدون ولا تلوون علی احد، تلوون لیون اس کا روٹ لیٹر ہے، لام یا. لیون کا مطلب ہوتا ہے موڑ کے دیکھنا، مڑنا کسی طرف. لیون، لیا یلوو ہے، یلوی ہے یا یلوو ہے، اگر زیر والا ہے. لیا یلوی اس کا مطلب ہے کہ مڑ کر دیکھنا. لیکن علا جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا. تلوون علی احد، لا تلوون علی احد، تم کسی کے طرف توجہ ہی نہیں ہو رہے تھے، کسی طرف دیکھنے. یہ بھاگنے کا جو منظر ہے، جو بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، جان بچاتا ہے اپنے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لا تلوون علی احد، کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے، تم ایسے بھاگ رہے تھے جب اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے. حالانکہ آگے اگلا سینٹینس والرسول یدعوکم فی اخراکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی میدان جنگ میں ہیں، ان کے ارد گرد 10-12 صحابہ رہ گئے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. وہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف میں، اور انا رسول اللہ، یہ الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ الفاظ سن پر کر کافر بھی ادھر پہنچے ہیں، اس لیے حضور زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں پہ. جب حضور نے آوازیں دی نا، یہ آوازیں کافروں نے بھی سنی، اس لیے کافروں کا زور اس جگہ پہ زیادہ کہ محمد یہاں پہ ہیں. انہیں سمجھ آ گئی نا کہ یہاں پہ ہیں. ادھر پہنچے، وہاں پہ 9-10 صحابہ شہید ہوئے حضور کے ارد گرد، ان کی حفاظت کرتے ہوئے. یہ حضرت اللہ شہید تو نہیں ہوئے، لیکن 70 زخم لگے ہیں حضرت اللہ کو. یہ عشرہ مبشرہ میں سے انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں ان کی. تو یہ حضور نے والرسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہا تھا. دعا یدعو، رسول تمہیں بلا، فی اخراکم تمہارے پیچھے تھے، تم اوپر چڑھ، لیکن یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہنچ پا رہی ہوگی، ایسے بھی ہے. پھر کعب بن مالک نے وہ آوازیں دی ہیں کہ مومنوں حضور زندہ ہیں، ان کے فوت ہونے کی، شہید ہونے کی خبر ہو گئی تھی نا. کعب بن مالک وہ مشہور صحابی، وہ سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے، کعب بن مالک ہی ان کا نام ہے نا. وہ 3 جو والا ثلاثۃ الذین خلفوا، اس میں کعب بن مالک نے آوازیں دی تھی. ان پہ پھر صحابہ جمع ہوئے تھے، پھر مسلمان، پھر روب تو ڈال دیا تھا، وہ بھاگ گئے. جب سب کچھ ہوا، وہ کافر مسلمان حضور کے گرد جمع ہو گئے، پھر تو کافر بھاگ گئے تھے، پھر آگے جنگ جاری نہیں رہی. جب یہ واپس آ گئے نا مسلمان، تو پھر وہ بھاگ گئے، ایسے بھاگے. پھر روب اللہ پاک نے طاری کر دیا تھا، انہوں نے
फाइनल ख़त्म करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, अल्लाह पाक ने उनके जहन में नहीं डाला। वो फिर भागे, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ पर साहबी पर ले गए। फिर भी आवाज़ें आई, वो जो मुकालमा है, सुफियान आवाज़ देता था तुम में उमर है, तुम में अबू बकर मोहम्मद है, इस किस्म की बात। बहरहाल जो भी हुआ, तो ये फी यदहुकुम फी उखराकुम, तुम्हें पीछे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ें दे रहे थे, तो ये बात तुम भाग रहे थे, तुम किसी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन, फ़असाबकुम, तुम्हें असाबा पहुंचना, बदले में जो चीज़ मिले उसको असाबा कहते हैं। किसी चीज सवाब इसी से है ना, सवाब नेकियों का सवाब, बदले में जो चीज़ मिले उसको असाब। फ़असाबकुम, तुम्हें मिल गया, गम्मन, गम, बिगम्मिन, बदले गम के या सबब गम के, ये दोनों तर्जमे किए हैं। गम्मन बिगम्मिन ये भी तर्जमा किया है कि गम के ऊपर गम, गम ही गम। कितने गम है, वो फतह शिकस्त में बदल गई, माल गनीमत गया, कितने सहाबा शहीद हो गए, हुजूर के शहादत की खबर उड़ गई, बहुत नुकसान हो गया, मदीने का फिक्र पड़ गई कि मदीने का क्या बनेगा। गम ते गम है, ये तर्जमा भी है कि गम के ऊपर गम, इतने का। लेकिन एक और बात भी है, ये गमन बेगमिन, अगले बा को बाय सबबिया कहें कि तुम्हें गम मिले, बेगमिन सबब गम के। कौन सा गम, जो तुमने नबी को दिया है। भागे ना हुजूर सल्लल्लाहु, पीछे आ रहा है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाजें दे रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं ना, नबी को गम मिला है ना, वो पहाड़ी से भी उतर आए। सबको तो नहीं पता, पहाड़ी से जो उतर आए जंग में, जरूरी तो नहीं सबको पता हो कि ये अशर हो गया। वो तो एक भगदड़ मच गई जब दोनों तरफ से हमला हुआ, तो ये तो बाद में पता चला कि हुआ क्या था। ये तो बाद में तफसील तो बाद में तय हुई ना, जंग में क्या पता चलता है। तो वो तो जो तुमने गम हुजूर को पहुंचाया, उसके बदले में ये गम तुम्हें मिला। ये भी फिर आगे कमाल है। सहाबा के लिए अल्लाह का जो बयान है ना, वो आगे इसका वजह क्या बता रहे, इतने गम मिले हैं, ये सजा है नहीं। अल्लाह फिर कह रहा है, दोबारा कह रहा है, लेकई ला तहज़नु वला मा फातकुम वला मा असाबकुम। ले लामे जा रहा है, कई ये भी तालील के लिए होता है, इल्लत के लिए होता है। ताकि ये, ताकि ये कहूँ इतने गम मिले हैं, ताकि ला तहज़नु वला मा फातकुम वला मा असाबकुम, ये जो तुम में ये किसी गम पे, किसी नुकसान हो जाने पे तुम्हें जो गम मिलने का जो सिलसिला हो गया, गम ही मिला है ना, सहाबा शहीद हो गया, माल गनीमत चला गया, या जो भी हुआ है, ये बात तुम में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों पे तुम्हें कोई हुज़न ना आए। ये तुम्हें पका रहा है अल्लाह, तुम्हें मजबूत कर रहा है, तुम्हें कुंदन बना रहा है कि आइंदा किसी बात के अलामा फातकुम, जो तुम चीज से फौत हो जाए, चली जाए, जो चीज तुमसे छिन जाए, चली जाए, माल गनीमत छिन जाए या जो भी, या अलाम वलामा असाबकुम, जो तुम्हें मुसीबत पहुंच जाए, इस पर आइंदा तुमने कभी हुज़न नहीं करना। ये अल्लाह पाक इसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको पक्का कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक ने ये काम क्यों किया है कि तुम्हें इस बात पे पक्का कर दें कि आइंदा कभी भी चीज़ों के नुकसान पे जो चली जाए, अलामा फातकुम, जो चीज़ें तुमसे चली जाएं, वलामा असाबकुम, जो तकलीफें तुम्हें पहुंच जाए, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच जाएं, उन पर तुमने हुज़न नहीं करना। इसमें अल्लाह पाक पक्का कर रहे हैं उनको। बदर में तो 14 सहाबा शहीद हुए थे ना, बस फतह ही फतह थी, मज़े ही मज़े थे, है ना। तो अब तो पहली दफ़ा ये इतना बड़ा जख्म पहुंची है ना उसको, तो वो अल्लाह पाक उनको पका रहे हैं। नहीं, आइंदा पता ग़ज़वा मौता में क्या कुछ हुआ, फिर आगे सहाबा के साथ क्या कुछ हुआ, फिर उन्होंने फिक्र नहीं की। जब अल्लाह पाक ने जब पक्के हो गए ना, उसमें पक्का कर दिया, तो फिर उन्होंने, अल्लाह पाक ने उनको पॉलिश कर दिया। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तर्जुमा बात है, अल्लाह खूब खबर रखता है बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो। अब ये जंग का मंजर अल्लाह पाक ने बयान किया है, और फिर उसके वजह भी बता दिया है कि ये तुम्हारे साथ ये मामला पेश क्यों आया, कि तुम्हें पक्का करने के लिए, तुम्हें कुंदन बनाने के लिए ये सारा मामला है। सुम्मा अनज़ल अलैकुम, तुम मदद की, अल्लाह की मदद की बात करते, तो अल्लाह ने मदद दी थी, लेकिन ये तुम्हें इस मामले में अल्लाह पाक ने तुम्हें कुंदन बनाने के लिए सारे तकवीनी उमूर मुकम्मल हुए। फिर अल्लाह पाक ने फिर क्या किया, सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मी, गम के बाद अल्लाह ने नाज़िल, सुम्मा अनज़ल अलैकुम, अल्लाह ने नाज़िल किया तुम पर, मिन बादिल गम्मी, इस गम के बाद, अमनतन, अमन, सुकून, शांति, उसको सुकून मिल गया। अमनतन, नुआसन, नुआसन ऊँगों को कहते हैं, हल्की जो नींद का शुरू का होता है ना, ऊँग आ गई। यख्शा ताइफतम मिनकुम, तुम में से एक ग्रोह पर नींद तारी हो रही थी। यख्शा, छा जाना, रिशाबा, पर्दा डाल देना, हमने पढ़ा हुआ है ना। यख्शा ताइफतन, एक ग्रोह पर ये नींद तारी हुई। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी
یہ جو ان کی نیند تو اتنی تکلیف کی حالت میں نیند کہاں آتی ہے؟ اللہ پاک نے ان کو نیند دے کے سکون دیا. وہ ایک صحابی یہ بھی بیان کرتے ہیں اتنی نیند آ رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار چھوٹ گئی ہے, میں پھر پکڑنے اونگ آتی تھی. تو وہ ایسا سکون والی صورت حال آ گئی. حالانکہ 70 صحابہ شہید پڑے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی پڑے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن صحابہ کو سکون ہو گیا. وہ کندن بنانے والی اللہ پاک نے کام کر دیا, لیکن اللہ پاک نے پھر ان کے ذہنوں پر سکون طاری کر دیا. اور ایک گروپ ایسے بھی تھے, وطائفتن ایسا گروہ بھی تھا, قد اہمت انفسہم, قد اہمت انفسہم, یہ بھی ایک لفظ آ گیا ہے, قد اہمت انفسہم, ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی. قد اہمت انفسہم, ان کو ہم نے پہلے پڑھا ہے, جو ان دو گروپوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا واپس جانے کا. ابھی اسی سورہ اس میں دو گروپوں ہم, اور میں نے مثال دی تھی یوسف علیہ السلام کی, وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا, قصد کر لینا, ارادہ کر لینا, وہاں ترجمہ. یہ اسی ہم ہا میم کو باب افعال میں لے کے اہمہ بنایا ہے. اہمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فکر میں ڈال دینا, وہاں قصد کرنا ہے نا. اہمہ میں جب اس کو ڈالیں گے اس کا مطلب ہے فکر میں ڈال دینا. انفسہم, ان کی جانوں نے. ایک گروپ ایسا بھی تھا جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, ترجمہ اس لیے ہم نے یہ کیا, ان کی جانوں نے. انفسہم, انفسہم, انفس مؤنث ہے تو اس لیے ہمت اہمت کہا ہوا ہے. ان کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ ان کو اب صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کیا بنے گا ہمارا. ایسے لوگ بھی تھے, کمزور ایمان والے, آپ کہہ لیں نا, جو کمزور, مضبوط ایمان والے تو کمزور ایمان والے لوگ موجود تھے, ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی. اور یہ وہ خطرناک لوگ تھے جنہیں ڈر لگ سکتا تھا. یظنون, جو گمان کر سکتے تھے, باللہ, اللہ کے ساتھ. یظنون, گمان کر رہے تھے, غیر الحق, نا حق. غیر الحق, حق تو کہتے ہیں ثابت شدہ بات کو, جو چیز ثابت ہو جائے اس کو حق کہتے ہیں نا. غیر الحق, جو حقیقت سے دور ہو. اللہ پر غیر حقیقی, کہ اللہ مدد نہیں کر رہا, یہ خیال ہے نا پیچھے. اللہ پاک نے اس لیے کہا بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مدد کرنے والا, خیر الناصرین وہی ہے. تو وہ جو گروپ ہے مسلمانوں, کمزور مسلمانوں کا ہے, یا میں بھی کچھ منافق اس میں ہوں, کہ جو یہ خیال اللہ کی مدد کہاں ہے, اللہ کی مدد, وہ ظن اللہ کے متعلق غیر حقیقی خیال کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ, یہ جہالت کا ظن تھا, یہ جاہلوں کا ظن تھا. مومنوں کا تو ظن یہ نہیں ہو سکتا نا, پکے مومنوں کا, یہ جہالت والا ظن تھا. وہ کیا رہے تھے, یقولون, یہ وہ لوگ تھے نا, شاید مسلمان بھی ہوں یا منافق ہوں. یقولون, وہ حل لنا من الامر من شیء, وہ کہہ رہے تھے ہمارے, اس کا ترجمہ اگر آسانی میں کروں, ساڑی گل نہیں منی نے. یقولون حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمارے لیے ہے کوئی اختیار اس بات میں, ہماری کیا بات مانی گئی, نہیں مانی گئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر ہم جنگ کریں گے, شاید یہ وہ لوگ تھے. تو ہمارا تو کوئی بات چلتی نہیں ہے نا. حل لنا من الامر من شیء, ہمارے لیے کوئی اختیار ہے اس امر میں, اس جنگ کے امر میں, ہمارا تو کوئی بات مانی نہیں گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, قل ان الامر کلہ للہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم گیا اس معاملے میں. قل, آپ فرما دیجئے, ان الامر کلہ للہ, امر تو صرف سارے کا سارا اللہ کے لیے, نبی کا بھی نہیں ہے, اپنا بھی نہیں ہے نا. امر تو اللہ کا, یہ اختیار اللہ کا ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے. ان الامر کلہ للہ. اور اسی طائفہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں, یخفون فی انفسہم, یہ اپنے دلوں میں اخفا یخفی, چھپاتے ہیں, ما, کیا چیز, جو کچھ, لا یبدون لک, تم پہ ظاہر نہیں کرنا. ابدا یبدی, ظاہر کرنا, یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اخفا یخفی اور ابدا یبدی دونوں لفظ استعمال ہوئے. یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے. وہ شاید کیا نہیں ظاہر کرتے, اگلا سینٹینس بتا رہا ہے. یقولون, وہ کہتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے ہیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا ہماری بات مانی جاتی. لو کانا, یہ بھی وہ شرطیہ ہے نا. لو کانا, اگر ہماری بات لو کانا لنا, ہمارے لیے ہوتا, من الامر شیء, کچھ اختیار, ہماری بات مانی جاتی. ترجمہ یوں کر دیتے ہیں, ما قتلنا ہاؤنا, یہ جو قتل ہوئے ہیں نا ہم میں سے, ما قتلنا, ہم یوں مقتول نہ ہوتے, قتلنا, ہم نہ مارے جاتے, ہاؤنا,
यहाँ पर हुना, वहाँ पर, हा सिर्फ उसके लिए, पहले भी एक दफ़ा पढ़ा, वार्निंग के लिए, निदा के लिए, हा हुना, यहाँ हम कत्ल ना होते। हमारी बात अगर मानी जाती है ना तो कत्ल, ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं कह रहे, वो छुपा रहे हैं अपने दिल, लेकिन उनके दिल में यही है, हमारी बात मानते तो ये अशर तो ना होता ना, वो ये कह रहे हैं, हमारी बात अगर मानी जाती या ये अशर्त ना होता। ये अल्लाह पाक आगे हुक्म लगा रहे हैं, कुल आप फरमा दीजिए, लौ, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दायरा बेई कर दी होगी, कुल आप फरमा दीजिए, लौ कुन तुम फी बुयूतिकुम, लौ ये भी शर्त है ना, लौ कुन तुम अगर तुम होते, फी बुयूतिकुम तर्जुमा वादे है अपने घरों में, लबरद अल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, लबरदा बरदा ला लाम तो वही है ना, जवाब शर्त है इसके लिए, पीछे शर्त है ना, लाओ के बाद इसकी जवाबी शर्त है। बरादा का मतलब होता है जाहिर होना, सामने आ जाना, मैदान में आ जाना। लबरद अल्लज़ीना ये लोग मैदान में आ जाते, सामने आ जाते, कुतिबा अलैहि कौन से लोग, कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल जिनके लिए लिखा गया था कत्ल होना। हजरत हमजा ने यहाँ शहीद होना था, ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही है ना, या जो 70 साहबा ने वहां पे शहीद होना था, अगर ये घर में भी बैठे रहते ये बात तय हो गई थी इन्होंने यहाँ शहीद होना है तो होना है, उन्होंने निकलना था। वो पीछे भी पढ़ के आ गया ना, ये पिछले रकू में पढ़ा है कि वो मौत तो अल्लाह पाक ने तय किया हुआ है ना, मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मौत अल्लाह के हुक्म से आती है जैसे तय हुआ है। और फिर वो है कि बेअय्यि अर्दिन तमूत, कहाँ पे मौत आएगी वो भी अल्लाह की तरफ से तय है। वो सूरह लुकमान किसमें है, जिसमें लुकमान में है शायद, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये अगर ना भी निकलते ना तो इन्होंने जिनके नसीब में कत्ल होना लिखा हुआ था ना, तो उन्होंने आ जाना था कहाँ, इला मज़ाजिहिम, इला की तरफ, मज़ाजे ज़जा कहते हैं, एक पहलू पे लेटने को ज़जा कहते हैं, ज़जा मज़जा कहेंगे लेटने की जगह को, है? तो ये मजाज अहम अपने लेटने की जगह जहाँ पे वो मरे हैं, जहाँ पे शहीद हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे पहुँच जाना था, जिन्हें वहाँ पे मरना है अल्लाह ने पहुँचाना था, तो उन्होंने वहाँ पे, ये घरों में भी रहते ना, ये बात तय थी कि इन्होंने यहाँ मरना है तो इन्होंने इधर ही आना था। तो ये सारे तकवीनी उमूर हैं, ये तो तय था। तुम ये क्यों कहते हो कि अगर हम ना निकलते तो यूं हो जाता, ये यूं ही होना था। ये मतलब है कि ये ऐसा तय था, अल्लाह ने इसको तय किया हुआ था। और फिर अल्लाह पाक दोबारा कह रहे हैं ये सारा मामला हुआ क्यों है, वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, ये जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं ना, इनको भी अल्लाह आजमा रहा था। वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, अल्लाह तुम्हारे इस दिल के अंदर जो कुछ, लियब्तली वही लफ्ज़ है ना, इब्तला यब्तली से, वलियब्तली अल्लाहु, इसकी ये लाम तालील है, ताकि आजमाए अल्लाह माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सुदूर में है। यहाँ पे तर्जमा सुदूर करेंगे सीनों में, सदर सीने को कहते हैं, माफी। दूसरा लफ्ज़ भी अल्लाह ने आगे इस्तेमाल किया है, वाले युमहिसा माफी कुलूबिकुम, ये भी इस्तेमाल किया है, सदर भी इस्तेमाल किया है। सदर का तर्जमा हम सीना करते हैं। वाले युमहिसा, ये लफ्ज़ पहले पढ़ के आ गए, महसा युमहिसो का मतलब होता है साफ कर देना। बास और तमहीज़ वहाँ पे हम गया था। बास का मतलब होता है कुरेदना, तो तमहीज़ का मतलब होता है कि कुरेद के साफ सुथरी एक चीज़ का फैसला कर लेना, यानी सफाई कर देना और खालिस चीज़ को निकाल लेना। वाले युमहिसा माफी कुलूबिकुम, ताकि सफाया साफ कर दे तुम्हारे दिलों में, जो दिलों में क्या है, ईमान है। ईमान को बिल्कुल पाक साफ, कदूरतों से, गंदगियों, कमजोरियों से, सबसे पाक करके तो तुम्हें कर दे, तुम्हारे दिलों की कभी इम्तिहान हो जाए और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिलों में जो ईमान है, फी कुलूबिकुम, दिलों में जो ईमान है, उसको बाकी कदूरतों से साफ कर दे। वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे सीनों में जो कुछ भी है, अल्लाह खूब जानता है। तो ये अल्लाह सफाई कर रहा है। तो आखिरी आयत, ये ग़ज़वा उहद है, ये भी बहुत अहम आयत है, आखिरी वाली भी। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ये हम पढ़ चुके हैं। हुआ क्या है ग़ज़वा बदर में, क्या हुआ है, सहाबा भागे हैं। ये लफ्ज़ क्या है, सहाबा मैदान जंग को छोड़कर भागे हैं। फिर जमा हुए, सारे नहीं भागे, लेकिन काफ़ी सारे भागने का लफ्ज़ ठीक नहीं है, अगर वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो तो मुझे इस्तेमाल। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। मैदान छोड़ के गए सरासीमगी में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, उनको मज़ा ही नहीं, अब क्या करें, हमारी ज़िंदगी का क्या वायदे हैं। तो उनमें अकाबिर साहबा भी मैदान से निकल कर मदीना की तरफ आए हैं, जिनमें बहुत बड़ा नाम तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है ना। तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, अल्लाह उनके मुताबिक, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तवल्लौ, जिन्होंने मुंह फेर लिया था,
तवल्लो पढ़ा हुआ है ना हमने ये लफ्ज़, मिनकुम तुम में से, यौमल तकल जमान जो जंग से मुंह फेर के, यौमल तकल जमान उस दिन, इल्तकल जमान जमा एक जमान दो जमातें, जब दो जमातें आपस में टकरा गई थी, जब भिड़ गई थी, इल्तका जब उनकी जंग हो गई थी, मुठभेड़ हो गई थी, जमान उस दिन जब, तो ये क्यों निकल आए थे उसकी वजह अल्लाह पाक बयान करे। इन्नमा बेशक इसके अलावा कुछ नहीं, तर्जमा इन्नमा का हमने कई दफा किया हुआ है, इन्नमा इसके अलावा कुछ नहीं, इस्तदल्लहुमुश शैतानु, इस्तदल्ला जाल लाम लाम का मतलब होता है जल्ला, जिसको हम कहते हैं जल्ला, अलफ सीन ते ना लगाएं, उसका मतलब होता है फिसलना, गैर इरादी तौर पर पाँव का जो फिसलना है उसको जल्ला कहते हैं। इस्तजल्ला फिसलाना, फिसलने पे माइल करना, शैतान यही करता है ना, फिसलाने पे ले आना। इस्तजल्लहुमुश शैतान, उनको शैतान ने फिसला दिया। अब हम तर्जमा करें, उसकी वजह भी अल्लाह पाक बता रहे हैं, बेबाद माँ का सबू, पहला बा जो है ये सबबिया है, उसका सबब क्या है, बाद माँ का सबू, कुछ ऐसी बातों की वजह से जो उन्होंने कमाई हुई है, यानी पास में कोई उनसे कोई कसूर हुआ, उसका असर की वजह से शैतान फुसलाने पे आ जाता है। ये तयशुदा है कि जब आदमी गुनाह करता है ना, वो माफ़ी भी मांग ले, ठीक है, गुनाह मोहम्मद तो यही होता है ना, गुनाह अगर उसे हो गया फौरन माफ़ी, लेकिन इस गुनाह का एक असर होता है। गुनाह करने पे गुनाह की तरफ माइल होना आसान होता है, नेकी करने पे भी नेकी की तरफ माइल होना आसान होता है। देखें ना, जो आमतौर पर कहते हैं नमाज मेरी कबूल हुई है नहीं हुई, तो बुज़ुर्गों ने यही कहा है ना कि अगर एक नमाज को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी है, दूसरी की अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, तो आप यकीन रखो कि ये पहली कबूल हुई है, तो अल्लाह पाक ने दूसरी तौफीक दी हुई है ना। नेकी नेकी को लेके आती है, गुनाह गुनाह को लेके आता है, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो जो आपसे लग़ज़शें पास्ट में हुई थी, उनकी वजह से शैतान को फुसलाने का मौका मिला, उसकी वजह से ये कुछ लोग मैदान छोड़कर निकले। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कहा, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने सज़ा का जिक्र इस पूरे रुकू में कहीं नहीं किया, सज़ा के तौर पर कहीं नहीं किया, माफ़ी और इम्तिहान, इम्तिहान और माफ़ी अल्लाह ने किया। जो लग़ज़श कहीं पे जिक्र का, यहाँ भी लग़ज़श का जिक्र हो गया ना, कि जो उन्होंने कमाया था, उनकी कमाई की वजह से ये कुछ हुआ था। अल्लाह वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको माफ़ कर चुका, वलक़द लाम भी लगा हुआ है, क़द भी लगा हुआ है, अल्लाह माफ़ कर चुका उनकी। अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह गफ़ूरुन, बहुत बख्शने वाला है, हलीम, हलीम बुर्दबार, सह के बर्दाश्त करके काम करने वाले को हलीम कहते हैं ना, इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, ये बहुत मेहरबान। तो सहाबा की ऐसी जमात अल्लाह पाक ने, देखें इस पूरे रकू में गलतियां निशानदेही भी किया, लेकिन कहीं अल्लाह ने सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि हम इनको सज़ा दे रहे हैं, हम इम्तिहान ले रहे हैं। जो सज़ा वाली, जो कसूर वाली बात है, अफ़ल्लाहु अन्हुम, 2 दफ़ा अल्लाह पाक ने उनकी माफ़ी का ऐलान किया और 2 दफ़ा अल्लाह पाक ने उनकी आजमाइश का ऐलान किया। तो ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु, बड़े साहबा का हज़रत उस्मान की इसलिए ज़्यादा मशहूर हुआ कि हज़रत उस्मान पर जब वो बलवाइयों ने हमला किया, तो जितने इल्ज़ामात हज़रत उस्मान पर लगाए गए थे, उनमें यह भी था कि ये जंग बदर, जंग ओहद को छोड़ के आगे थे। और एक दफ़ा तवाफ़ करते हुए हज के मौके पर हज़रत उस्मान को एक आदमी, किसी ने कहा कि ये हज़रत उस्मान तो उन पे इल्ज़ाम, ये तो बदर से भी, ओहद से भी भाग कर आ गए थे, ऐसे लफ्ज़ उसने कहा, मुखालिफ जो थे, और बदर में भी शरीक नहीं हुए। और जिसको नहीं पता कॉन्सेप्ट, तो वो कहेगा ये बदर में भी शरीक नहीं हुआ, ये ओहद से भी निकल कर आ गया, और सुलह हुदैबिया में वो जो इतना बड़ा, उसमें भी ये नहीं शामिल। हालांकि ये तीनों उनकी बहुत आला बातें, जो दरमियान में ओहद से नहीं हुए, तो अल्लाह पाक ने कहा हुआ वलक़द अफ़ल्लाह, अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको कहा, तुम कौन होते हो, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने माफ़ किया तो तुम कौन होते हो इसके पूछ करने वाले। अल्लाह ने जब ऐलान कर दिया कि हमने माफ़ कर दिया है, इसलिए हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सहाबा के बारे में हम, मुशाजरात सहाबा के बारे में हम खामोश रहेंगे। हम उसके मुतल्लिक़ कौन होते, हम कौन होते हैं कि जंग जमल में आयशा सिद्दीक़ा गलत थी, हज़रत अली गलत थे, हमारी क्या जुर्रत है। मुशाजरात सहाबा पे हमारी खामोशी है, उनके अपने वो हैं इज्तिहाद है,
اس کی وجہ سے جو گئی تھی آج کل اور ہم اس کو کریں تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ نے جب معاف کر دیا تو اور کون انگلی اٹھانے والا ہوتا ہے. تو ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے. اور وہ تینوں باتیں بھی کر دیں جو ہم نے کی کہ غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے، اگر وہ اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ بدر کے لیے جب نکل رہے تھے تو ان کی زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اور جب بدر سے لوگ واپس آئے اس دن دفن ہو چکی تھی. حضرت رقیہ کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا، دفن کر چکے تھے وہ. تو وہ حضور خود چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ خود چھوڑ کے گئے تھے تو ان کو غنیمت میں ایسا بھی دیا تھا ان کو. اور رضوان میں تو شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ رضوان تو ہوئی ہے ان کی شہادت کی خبر پر ہے. یہ تو سب سے اہم بات ان کی ہے کہ ان کو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جا کے نیگوشیشن کرو، ہمیں عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے نا، خبر مشہور ہو گئی تھی، انہوں نے ان کو شہید کر دیا. حضور نے بیعت کس بات پہ لی تھی؟ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے. اس عثمان کے لیے تو حضور نے یہ 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے. اب جس کو خبر نہیں ہے تو الزام لگانے کے لیے تو پھر ایسی سبائیوں کا فرقہ فتنہ یہی تھا نا. یہ صحابہ کرام کہ یہ اس میں بدر کے واقعات، احد کے واقعات ہیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں صحابہ کو، اس پہ اللہ پاک نے صحابہ کے ذکر بھی کیا اور پھر ان کی شان بھی بتائی ہے کہ اللہ نے ان کو سب کو معاف کیا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہماری بھی